بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز اور میں ہوں چودھری سرفراز احمد سعودی عرب سے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی معروف شخصیت مولانا مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں، جو کہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طائف میں چودھری نائب اسکندر کی دعوت پر اس وقت وہ طائف میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک تو طائف وہ مقدس مقام جہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس جلوہ فرما ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو میرے چچا زاد بھائی کی قبر کی زیارت کرے وہ یوں سمجھے کہ اس نے میں محمد پاک کی مدینہ منورہ میں قبر کی زیارت کی ہے. پھر جس طرح میرے بیٹے نے جس محبت سے مجھے دعوت دی، میرے لیے اخلاقی طور پر لازم نہیں تھا بلکہ فرض تھا کہ میں طائف حاضر دوں اور بچے کی خوشی کے مطابق کچھ وقت ان کے ساتھ گزاروں. پھر آنے کے بعد انہوں نے جس انداز میں میرا اکرام کیا، اللہ رب العالمین ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور ہر آنے والا دن اللہ رب العالمین ان کے لیے پہلے سے بہتر فرمائے. اچھا اعلیٰ حضرت، یہ بتائیے گا کہ اکثر دیکھا گیا آپ میڈیا پہ جو ہے آئے رہتے ہیں، مختلف جو ہے آپ کے اسکینڈل بھی بنتے رہتے ہیں، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ میرے بیٹے سراپا سچائی ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ مفتی عبدالقوی کی بات نہیں. ہر وہ شخص جو عوامی ہوگا اور ہر وہ شخص جو انسانیت کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایسا محبت کا تعلق رکھے گا کہ اپنے سے جو کم عمر ہیں ان کو سمجھے گا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی ہے. جو میرے ہم عمر ہیں ان کو بھائی اور بہن، جو بزرگ ہیں وہ بزرگ ہیں. تو اس شخصیت پر اس طرح کے معاملات جن کو آپ سیکنڈرز کہہ رہے ہیں نا، ان کو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے معاملات یا حادثاتی حالات و واقعات و کیفیات اس پر یقیناً آتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، چونکہ میں رہنمائی لیتا ہوں اللہ کے قرآن سے اور حضور کی سیرت سے. میرے نبی رحمت کی زندگی میں اگر بدر ہے تو غزوہ احد بھی ہے. اگر غزوہ حنین ہے تو جس طائف میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی رحمت جس میں کہتا ہوں کہ مجاہدے کے ساتھ، کیونکہ میں الفاظ بڑا انتخاب میں کوشش کرتا ہوں کہ ادب کے الفاظ آئیں، جو میرے نبی رحمت نے یہاں مجاہدہ دیکھا، جو میرے نبی رحمت نے یہاں مجاہدہ دیکھا، اس مجاہدے کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے آزمائش کی صورت میرے نبی رحمت کو عطا فرمائی، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی رحمت کی سیرت میں حنین بھی ہے، وما رمیت اذ رمیت، اور طائف کا واقعہ بھی ہے. اسی طرح مفتی عبدالقوی کے ساتھ اگر لاکھوں لوگوں نے، یہ میں مبالغے میں نہیں کہہ رہا، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، رات ہی جیسے میں جدہ پہنچا، میرا خیال میں اب تک اگر میں کہوں کہ 100 سے زیادہ، جن میں اکثریت ہمارے پٹھان لوگوں کی تھی، سلفیاں، تصویریں اور یہ اور وہ، تو معنی یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی اس طرح کی وابستگی ہو تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی پھول کے ساتھ کانٹا آ ہی جاتا ہے. اور جو کانٹوں کے ساتھ پھر جو کچھ ہوا میرے رب نے کیا تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال میں ایک عوامی آدمی ہوں، اللہ کے ساتھ میں نے طے کیا ہے کہ جو بھی مجھے محبت سے بلائے گا اس کی میں دعوت ضرور قبول کروں گا، اور جو میرا بیٹا اور میری بیٹی کی جو بھی منشا ہوگا، تصویر کے حوالے سے، آپ کے انٹرویو کے حوالے سے، سیلفی کے حوالے سے، ضیافت کے حوالے سے، میں کوشش کروں گا کہ کسی کا دل نہ توڑا جائے بلکہ اس کی تمنا کے مطابق میں پورا اتروں. تو اس لیے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں. میرا رب مکافات عمل اور جو عزیز بھی ہے میرا رب اور ذو انتقام بھی ہے. اچھا، اب آتے ہیں ملکی حالات کی طرف، کیونکہ آپ حال ہی میں تشریف لائے ہیں پاکستان سے. تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال ہے سیاسی اور معاشی، کیونکہ ہم یہاں پردیس میں ہیں اور اس وقت ہماری جو کرنسی ہے وہ ایشیا کی سب سے بدترین کرنسی میں شامل ہو چکی ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں. میرے بیٹے ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں، شاید پنجابی میں بھی کہتے ہوں گے، کنی تو کیوں رنی، آخر میں اتو منی. صحیح. میرا ملک، میں اس کو مظلوم اس لیے نہیں کہتا کہ میرا ملک، حضور کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو.
دنیا کے 4 بر اعظموں میں گیا ہوں، میں جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ملک ہر حوالے سے دینی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، ہر حوالے سے بہترین ملک ہے. لیکن اب معاشی کیفیت کیا ہے؟ فلاں غریب ملک اس کی کرنسی بھی بہتر. میرے خیال میں جس طرح آپ نے جملہ فرمایا، اس وقت پورے عالم اسلام میں اگر کسی مسلمان ملک کی کرنسی سب سے کم تر درجے میں ہے تو وہ پاکستان کا روپیہ ہے. ادھر ہیں بھی ہم ایٹم بم والے، ہماری فوج بھی ماشاءاللہ زندہ باد، ہمارے ہاں اہل علم بھی زندہ باد، علماء، اولیاء، صلحاء بھی زندہ باد، سیاستدان بھی زندہ باد. پھر ہماری جو ماشاءاللہ عسکری قیادت ہے وہ جناب بھی زندہ باد ہیں، سارے زندہ باد. لیکن معیشت مردہ ہے، عزت مردہ ہے. میں نے خود یہاں بیچارے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ جب میرے پاکستانی حاجی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سرکاری حج پہ جو آئے ہو کتنے پیسوں کے ساتھ، اس نے کہا جی 15 لاکھ. ہاں جی بنگلہ دیش والا تو بتا، اس نے کہا میں تو آیا ہوں 3 لاکھ ٹکے میں. ہاں بھی ہندوستانی مسلمان تو بتا، اس نے کہا میں تو 2.5 لاکھ میں آیا ہوں. اس بیچارے مسلمان پاکستانی کی جو کیفیت میں نے یہاں دیکھی ہے، میں نے تو ہر ایک سے یہی درخواست کی کہ بہرحال پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کی عسکری قیادت کے لیے دعا کریں. جس لیڈر کے ساتھ اس وقت پوری پاکستانی تقریباً قوم کھڑی ہے اس کے لیے دعا کریں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے حالات اللہ کرے گا بہتر ہوں گے. لیکن اس وقت جو ملک ہے معاشی حوالے سے بھی، عزت کے حوالے سے بھی، فخر کے حوالے سے بھی، قوت کے حوالے سے بھی تمام عالم اسلام کی فہرست میں آخری درجے کا اگر کوئی ملک ہے تو اس ملک کا میں نام نہیں لیتا، بہرحال میرا ملک ہے. اچھا حضرت یہ بتائیے گا، یہ بھی قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ جیسی رایا ہوگی ویسا حکمران ہوگا. جی ہاں، یہ قرآن کا فیصلہ تو نہیں ہے، یہ احادیث مقدسہ کے اندر ایک روایت آتی ہے. میں بہرحال اس بارے میں یہ کہوں گا کہ میری قوم تو بڑی عظیم ہے، میری عوام اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ نہایت عقیدت اور محبت کا تعلق رکھتی ہے. میں خود 3 جگہوں کے اوپر عید پڑھاتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں میرا مسلمان عید کے موقع پہ جڑتا ہے، جمعے کے موقع پہ جڑتا ہے، رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح کے اندر کتنی بڑی تعداد میں جڑتا ہے. اولیاء کاملین کی مزارات پہ جائیں، کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے جو زیارت کے لیے وہاں آتی ہے. کتنی بڑی تعداد ہے جو جناب رمضان المبارک میں آپ کے ہاں سعودی عرب میں کس کے لیے آتے ہیں؟ اس لیے کہ جو حضور کا فرمان ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے یوں سمجھو کہ میں نبی رحمت کے ساتھ عمرہ کیا، یعنی ہر نیکی کے معاملے میں. لیکن پھر ہم معاشی طور پہ کیوں کمزور ہیں؟ ذلت و مسکنت کے آخری درجے میں کیوں ہیں؟ تو مثال کے اندر ہی تشریف لاتے تھے محترم پرویز مشرف صاحب، تو شاہ عبداللہ کا زمانہ تھا تو شاہ عبداللہ ان کے تھوڑے سے 2 قدم پیچھے چلتے تھے، اور امریکہ سے یا کسی سے بھی کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو اس کے لیے یہاں کا بادشاہ کس سے رہنمائی لیتا تھا؟ محترم پرویز مشرف صاحب سے. 60 روپے کا ڈالر اس مدت تک جناب استحکام کے ساتھ میرے ملک میں رہا ہے کہ کسی کے زمانے اقتدار میں خواہ وہ وزیر اعظم ہو اور صدر ہو اس کو ٹھہراؤ نہیں مل سکا. میں خود ذمہ دار ہوں. جو رقبہ میرا 3 لاکھ 4 لاکھ روپے ایکڑ پہ تھا، پرویز مشرف صاحب کی برکت سے وہی میں نے دیکھا کہ کئی گنا زیادت ہے، اس کی قیمت بھی بڑھی اور پاکستان میں پیسہ بھی آیا. آج کا لاہور اور پرویز مشرف کے پہلے کے لاہور کو دیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ میرے ملک نے کس زمانے میں معاشی طور پر استحکام پر آیا ہے. اب میں انشاءاللہ جا کے حضرت حافظ قرآن کو اور سید بادشاہ کو یہی پیغام دینا ہے کہ آپ 10 سال تک اس ملک کے نظام کو سنبھالیں اور پرویز مشرف کو اپنا ماڈل بنائیں اور پاکستان کو خدا را استحکام بھی عطا فرمائیں اور معاشی طور پر مستحکم بھی کریں. اچھا آخر میں اس وقت دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، جو ہمارے بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی پیغام کہ وہ کس طرح سے بیرون ملک رہیں تاکہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں؟ میں ان کو 3 باتیں کہوں گا.
کہ جس ملک میں ہیں اسی ملک ہی میں رہیں، صحیح، پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا میں نے ان کو دیکھا کہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سوچتے بھی رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں۔ تیسرے نمبر پہ میں ان کو مشورہ دوں کہ جس حد تک مزید پاکستانیوں کو وہ اپنے اپنے ممالک میں بلوا سکتے ہیں تو خدا را ان مظلوموں کو بلوائیں، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت کمزور ترین ملک ہے معاشی طور پر، اور ہمارا احسان ہوگا پاکستانی قوم کا کہ اگر ہم انہیں زیادہ سے زیادہ طلب کر کے، ہجرت کر کے پاکستان سے اس ملک میں بلاتے ہیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، تو بہرحال اوورسیز پاکستانیز میرے نزدیک بڑے قابل قدر ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچتے بھی ہیں، پاکستان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے رزق حلال بھی کما رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا جیسا کہ آج جو ہے اس دور میں ایک ٹرینڈ بھی بنتا جا رہا ہے کہ جو شخصیت معروف ہو جاتی ہے تو وہ پھر آٹومیٹکلی راغب ہوتی ہے سیاست کی طرف۔ اگر مستقبل میں آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو آپ کون سی پارٹی جوائن کرنا چاہیں گے؟ میں تو مستقبل کی بات نہیں کرتا، میں تو حال کی بات کرتا ہوں۔ نام جو جا رہے ہیں انہیں جانے دیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ جس کے کندھے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، اگر ہاتھ رکھنے کا موقع دیا گیا تو انشاءاللہ وہی مستقبل میں کامیاب ہوگا۔ تو بہرحال محترم عمران خان صاحب کو حضرت سیدنا امام حسین کی سیرت سے ضرور 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 رہنمائی لینی چاہیے۔ اچھا حضرت یہ بتائیں، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا کئی جو ہے حکمران آ چکے ہیں، آج تک کوئی ایسا آپ وزیر اعظم یا صدر بتا سکتے ہیں جس نے یہ کہا ہو کہ خزانہ جو ہے الحمدللہ بھرا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، میں اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی، میں نے الحمدللہ جب تعلیم مکمل کی، شعور سنبھالا، تو اس وقت بھٹو صاحب مرحوم جا رہے تھے اور محترم ضیاء الحق صاحب تشریف لا رہے تھے، اور میرے اوپر جتنے احسانات محترم ضیاء الحق صاحب کے ہیں اس کے باوجود میں انہیں سلام پیش نہیں کرتا۔ پرویز مشرف کو میں ضرور سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کا 3 سالہ دور میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ میں معاشی حوالے سے، عزت کے حوالے سے قابل قدر زمانہ تھا، قابل فخر زمانہ تھا۔ یہی جناب سعودی عرب میں جب تشریف لاتے تھے محترم پرویز مشرف صاحب تو شاہ عبداللہ کا زمانہ تھا، تو شاہ عبداللہ ان کے تھوڑے سے 2 قدم پیچھے چلتے تھے، اور امریکہ سے یا کسی سے بھی کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو اس کے لیے یہاں کا بادشاہ کس سے رہنمائی لیتا تھا؟ محترم پرویز مشرف صاحب سے۔ 60 روپے کا ڈالر اس مدت تک جناب استحکام کے ساتھ میرے ملک میں رہا ہے کہ کسی کے زمانے اقتدار میں خواہ وہ وزیر اعظم ہو اور صدر ہو اس کو ٹھہراؤ نہیں مل سکا۔ میں خود ذمہ دار ہوں، جو رقبہ میرا 3 لاکھ 4 لاکھ روپے ایکڑ پہ تھا، پرویز مشرف صاحب کی برکت سے وہی میں نے دیکھا کہ کئی گنا زیادت ہے، اس کی قیمت بھی بڑھی اور پاکستان میں پیسہ بھی آیا۔ آج کا لاہور اور پرویز مشرف کے پہلے کے لاہور کو دیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ میرے ملک نے کس زمانے میں معاشی طور پر استحکام پر آیا ہے۔ اب میں انشاءاللہ جا کے حضرت حافظ قرآن کو اور سید بادشاہ کو یہی پیغام دینا ہے کہ آپ 10 سال تک اس ملک کے نظام کو سنبھالیں اور پرویز مشرف کو اپنا ماڈل بنائیں اور پاکستان کو خدا را استحکام بھی عطا فرمائیں اور معاشی طور پر مستحکم بھی کریں۔ الحمدللہ۔ اچھا آخر میں اس وقت دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، جو ہمارے واقعہ کربلا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری مارکہ تھا، کچھ ہی دیر بعد ان کی شہادت متوقع تھی، تو آپ نے اس سے 1 یا 2 رات قبل جو دیے تھے ان کی لو کم کر دی تھی اور اپنے رفقا کو یہ فرمایا کہ جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو عمران خان نے تو ایسا بھی کچھ نہیں کہا، پھر کیوں لوگ جو ہے وہ جوک در جوک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کہاں سیدنا امام حسین جی اور کہاں مفتی عبدالقوی اور کہاں محترم عمران خان۔ جی بات یہ ہے کہ 15 صدی کا مسلمان عمران خان کی صورت میں ہو اور کہاں وہ شخصیت
جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ سعادت عطا فرمائی ہو. جی کون کون سی شہادت بیان کی جائے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جان میں نے ایک دفعہ حسینیہ کانفرنس میں بہت بڑی تعداد شیعہ علماء کی تھی اور عوام کی. تو میں نے ایک جملہ کہا, میں نے کہا ہم وہ اہل سنت خوش نصیب ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آدم و نوح سے لے کے حضرت عیسیٰ تک, سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور مجھ جیسے مسلمان تک, جب سارے 120 صفوں میں مقتدی ہوں تو دائیں طرف سے ایک امام آتا ہے جس کا نام ہے امام حسن, اور دل کی طرف سے ایک امام تشریف لائیں گے جن کا نام ہے امام حسین. جو دو شخصیات امامت فرمائیں جنت کے داخلے کے وقت, قیادت فرمائیں, سارے انبیاء اور رسل اور حضرات صحابہ تابعین اہل ایمان مقتدی ہوں, اور دو حضرات امام ہوں, ہم وہاں کیا ہوں باراتی ہوں, دو حضرات دولے ہوں, ایک کا نام امام حسن ہے, دوسرے کا نام امام حسین ہے. تو بہرحال امام حسین کا اخلاص, ان کی للہیت, ان کی عظیم ترین قربانی, ان کا حضور کی نسبت سے اخلاق کریمانہ, خلق عظیم, اور کہاں آج 15ویں صدی کا میرے جیسا یا عمران خان جیسا مسلمان. بہرحال آپ نے جو بات کہی صحیح کہی, یہی پیغام میں نے انشاءاللہ واپس جا کے عمران خان صاحب کو دینا ہے کہ صبر, حوصلہ, جو جا رہے ہیں انہیں جانے دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ جس کے کندھے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے, اگر ہاتھ رکھنے کا موقع دیا گیا تو انشاءاللہ وہی مستقام کو جب 4 بر اعظموں میں دیکھتا ہوں نا تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر ہیں تو بہترین ڈاکٹر, انجینئر ہیں بہترین انجینئر. جتنے میرے پاکستانی میں نے عالم عرب میں, عالم اسلام میں, یورپ میں, افریقہ میں, امریکہ میں دیکھے, ہر ایک پاکستانی نہایت قابل قدر, قابل احترام, بلکہ میں یہ کہوں گا قابل اعزاز اور قابل فخر ہے. اور پاکستان کے لیے اس وقت اس بیچارے کا حالات کو دیکھ کر جس طرح دل دکھتا ہے وہ وہی ہے جس طرح آپ کا اور میرا دل دکھ رہا ہے. سعودیہ کے اندر جتنے مجھے پاکستانی ملے, مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب, پاکستان پاکستان, میں نے کہا نہیں, نا امید نہ ہو, اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا. اب میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں, محترم عمران خان صاحب سے بھی میری ملاقات ہے, اور یہ جو حضرت ہمارے حافظ صاحب ہیں, شاہ صاحب بھی ہیں, ان کے ساتھ میری ملاقات اس زمانے میں ہے جب یہ سعودیہ میں تھے اور حفظ قرآن کر رہے تھے. اللہ کرے گا کہ کوشش کروں گا کہ ان سے بھی ملاقات کروں. ایک کو میں نے کہنا ہے کہ ذرا صبر, حوصلہ, وہ ساری سرائکی زبان دے اندر آدم کہ صبر وڈے گھروں ہے. اور دوسری شخصیت کو یہ کہنا ہے کہ سیدنا علی کا فرمان ہے کہ حکومت جو ہے وہ جبر سے نہیں چل سکتی, ظلم سے نہیں چل سکتی, اس لیے مہربانی فرمائے. آپ حافظ قرآن ہیں, سید بادشاہ ہیں, معاملے کو حکمت کے ساتھ دیکھیں اور حکمت کے ذریعے ہی اپنے اقتدار کو 3 سال تک لے جائیں. میں بلکہ اجازت دیتا ہوں 10 سال تک لے جائیں, لیکن حکمت کے ساتھ پاکستان کے معاشی معاملات بھی دیکھیں, سیاسی معاملات بھی دیکھیں.